الحمدللہ والصلاة والسلام رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نبی کے لخت جگر، چہرے پہ نقش سارے رسول والے، علی کے لخت جگر کے چہرے پہ نقش سارے رسول والے، نبی کے بیٹے پاک یوں کہ سبھی حوالے بطول والے، اتنے پاک جتنا حضرت فاطمہ علیہ السلام۔ تو حضرت حسن علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ امیر المومنین ہیں اور مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں ایک دن کے لیے بھی کوئی آدمی حکمران بنتا ہے تو اس کو سابق صدر یا سابق کچھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خلیفہ راشد ہیں کہ جو 5ویں ہیں، لیکن افسوس کہ ان کی 6 مہینے کی خلافت کو ہم 4 یار کہہ کے تو ختم کر دیتے ہیں، 5ویں خلیفہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ تصحیح کر لے پوری امت اپنی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام امیر المومنین ہیں اور آپ خلیفہ راشد ہیں، اسی طرح جیسا خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جیسے عمر فاروق ہیں، جیسے عثمان غنی ہیں، اور جیسے علی مرتضیٰ ہیں، اور ویسے ہی حضرت حسن علیہ السلام ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں آپ کو بات بٹھانی پڑے گی، اس لیے کہ یزید کو تو ادھر سے آپ امیر المومنین بناتے رہتے ہیں، یہ جو نبی کے گود کا پالا ہوا جس کو پوری امت نے چنا، جس طرح حضرت علی کا چناؤ ہوا اسی طرح ان کا ہوا۔ یہ باپ کے بعد بیٹے کی طرح یزید کی طرح نہیں بیٹھے، بالکل الگ۔ وہ تو بزور جبر اور لالچ اور خوف کے ذریعے سے لوگوں سے ان کی بیعت لی گئی ہے، اور حضرت معاویہ کے اپنے دور میں لی گئی ہے۔ ابھی وہ تھے جب انہوں نے اپنے بیٹے کی بیعت لے لی۔ ان کی بیعت کرنے کے لیے لوگوں نے کہا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم حسن کی بیعت کر لیں آپ کے بعد؟ فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں، جی چاہے تو بنا لینا، اچھا ہے تو بنا لینا، نہ جی چاہے تو نہ بنانا۔ تو امت کے لوگوں نے امیر المومنین حضرت حسن علیہ السلام کی بیعت کی ہے، جبکہ خلافت پوری ہونے کو 6 مہینے باقی تھے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ چلے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال ہے اور اس کے بعد ایک ظالم بادشاہی تم پر مسلط ہو جائے گی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب انکار کا تو کام چل پڑا ہے نا، اب ناسبیوں کے پاس ایک ہتھیار آ گیا ہے نیا، جب بھی کوئی حدیث پیش کرو کہہ دو یہ کمزور ہے۔ حتیٰ کہ حافظ محمد زبیر وہ ڈاکٹر بنا پھرتا ہے، اس نے بخاری شریف کی روایات کو بھی جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر بھی ملاوٹ ہوئی، تو آئندہ بخاری کا حوالہ ہمیں نہ دینا، حنفی صحیح کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہوئی ہے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ پہلے کی باتیں کرتے ہیں، رفع الیدین کی بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، اس لیے اب ہمیں حوالہ اس کا نہ دینا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے تو حدیث کو ماننا، ہم تو منکرین حدیث نہیں ہیں۔ ان کا انکار یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ ہمارا تو الحمدللہ جو آیا ہم قبول کریں گے صحیح سند کے ساتھ، اور صحیح نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث جو ہیں وہ ہم قبول کریں گے۔ تو امام حسن علیہ السلام جو ہیں یہ خود خلافت پر جب بیٹھے ہیں تو امام حسن علیہ السلام تو ایک نورانی شخصیت تھے اور خلافت ایک نورانی مقام تھا، اس لیے میں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے ہیں تو نور علی نور، نور کے اوپر ایک نور آ کر بیٹھا ہے ممبر کے اوپر، جس طرح حضرت عثمان کو بڑے آرام سے آپ ذو النورین کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی 2 بیٹیاں تھیں ان کے ہاں، تو ادھر بھی نور علی نور جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ نے 180 دن جو ہے خلافت آپ نے کی ہے، اور آپ کی خلافت اسی طرح سے ہے جس طرح کے دیگر خلفائے راشدین کی خلافت۔ تو آئندہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ خلیفہ 4 ہیں، سب کہیں خلیفہ 5 ہیں جو تسلسل کے ساتھ آئے ہیں، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے تو حدیث رسول کے تحت گفتگو آپ کر کے آپ کو بتا دیا، باقی مرضی۔ اس شہزادے کا حق نہیں چھینا جانا چاہیے، جو حق ہے وہ حق دیا جائے۔ جیسے ہر وقت صحابہ کرام کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے، اس شہزادے کا حق ہے کہ یہ صحابی بھی ہیں
اور اہل بیت بھی ہیں، اور اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تم سارے اہل حدیث اس صحابی کے کیوں محتاج ہو اور کس لیے تم اس صحابی کے محتاج ہو، اور تم لوگ جو اس وقت جو تہجدیں پڑھ پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتے ہو نا، اور تہجد کے جو فضائل تم سناتے ہو، اور تمہارا امام جو خانہ کعبے میں روتا ہے، وہ دعا اس صحابی نے سکھائی۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں قال الحسن بن علی علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن، انہوں نے کہا فی الوتر، حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے وتر میں پڑھنے کے لیے، اور میں تم کو بتاتا ہوں۔ آج وہ پوری دنیا وہ کلمات پڑھ رہی ہے، پوری دنیا حسن کی دعا کے محتاج ہیں۔ اگر وہ ہمارے دوسرے بھائی اللہم انا نستعینک و نستغفرک نؤمن بک و نتوکل علیک پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی مسنون پڑھیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسنون پڑھیں۔ تو کہتے ہیں مسنون کون سا؟ کہتے ہیں وہ رسول اللہ نے جو سکھایا مسنون پڑھیں۔ تو وہ بھی معصور بھی اچھا ہے، مسنون بھی اچھا ہے، لیکن رٹ لگاتے ہیں جو لفظوں پر اڑ جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہی کرنا ہے، تو وہ اپنا نسب کدھر لے کر جائیں گے جب اس نسب کے شروع میں نریٹر جو ہے وہ حضرت حسن علیہ السلام کو پائیں گے؟ حضور کہاں بھاگتے ہوئے آپ جائیں گے؟ جب تک کہ اہل بیت رسول یہ آپ دعائیں پڑھیں گے، اہل بیت رسول کے محتاج ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اہل بیت رسول سے اس طرح سے الگ ہو جائیں۔ جامع ترمذی میں یہ دعا آئی ہے جو باب ما جاء فی القنوت کے تحت آئی ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے جو وتر میں تھے، اور اب میں وہ کلمات پڑھتا ہوں۔ اللہ مہدنی فی من ہدیت، آپ پڑھتے ہیں یہ سارا دن، آپ کو یاد ہے؟ وعافنی فی من عافیت وتولانی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالی۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ان لوگوں میں شمار کر شامل فرما جن کو تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے۔ یہ کون کا پڑھ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور رسول اللہ نے اپنے نواسے کو یہ دعا سکھائی۔ اب یہ اس نواسے نے بے لاتعداد شادیاں کرنی، ذرا سن لیں جنت کے جوانوں کا سردار، یہ اچھی ہدایت آئی کہ لوگوں کی بیٹیوں کو بلا بلا کے لا کے طلاق دو۔ ہاں آپ یہ دیکھ کے تو صحیح ہو کیا رہا ہے، وہاں جی رسول اللہ نے کہا معاویہ، اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا دے۔ میں نے کہا یہی کہا بنا دے، کب کہا یہ ہو گیا؟ بنانے کی کہا بات کی نا، وہ تو دعائیں حضور نے کئی کی ہیں لوگوں کے ساتھ بارے میں، آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ 70 آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کر دیں، قبول نہیں ہوگی۔ ہم دیکھیں گے قبول کرنی یا نہیں کرنی۔ نہ الٹی سیدھی گیم چلائیں، الٹی کہانی نہ چلائیں، پھنس جائیں گے۔ نبی کے نواسے کا حق ادا کریں۔ جب تک کہ آپ سیدنا حسن علیہ السلام کا حق ادا نہیں کرتے، کوئی آدمی سیدنا حسین علیہ السلام کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ رافضی ہوں جو ذکر نہ کریں، اور یہ جو ناسبی ہوں جو ذکر نہ کریں امام حسن کا اپنے مطالب کے لیے، ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہمیں تو نبی علیہ السلام نہ تشیع دے کر گئے ہیں، نہ رسول اللہ ہمیں رافضیت دے کر گئے ہیں، نہ شیعت دی ہے، نہ سنیت دی ہے۔ رسول اللہ نے تو ہمیں پنجے تنے پاک دیے ہیں، یہ دیے نبی نے ہمیں۔ نبی نے کہا اہل بیت لو، نبی نے یہ نہیں کہا شیعت لو، نبی نے یہ نہیں کہا رافضیت لو، نبی نے یہ نہیں کہا وہابیت لو، دیوبندیت لو، بریلویت لو۔ نبی نے کہا سنت بھی لو اور اہل بیت رسول بھی لو۔ اس لیے ہم قید نہیں کریں گے کسی کو۔ ہاں کوئی ان سے اخذ کر کے اپنا فرقہ بنا لے تو بڑا بنائے، ہمیں تو اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے غرض ہے جن پر ایمان گھومتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے، جن پر دار و مدار ہی ایمان کا ہے۔ اور اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین سے نہ ہو تو یقین جانیے نہ قرآن ہے، نہ خدا ہے، نہ قبلہ ہے، نہ کعبہ ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو پکڑا جائیں
اس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ ہم اسے لے لیں، اور جس سے رسول اراض فرما جائیں، چھوڑ دیں، ہم بھی اس سے اراض کر لیں۔ رسول یہ فرما رہے، بچے کو فرمایا آپ نے، پیارے بیٹے پڑھ، خدایا مجھے ہدایت دے اور ان میں شامل فرما جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی، مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے عافیت بخشی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، صراط الذین انعمت، یہ اسی کا جو میں نے آپ کو پڑھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور اس کے بعد وہ راستہ جن ان لوگوں کا راستہ جو اس راستے پر چلے، یعنی جن پر تیری نعمت کا اتمام ہوا۔ جو راستے پر چلے گا تو سمجھو اس کو نعمت مل گئی، اور جس کو نعمت ملی ہوئی ہے سمجھو وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ فرمایا اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے مجھے ان میں شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ امام حسن دعائیں مانگ رہے ہیں، چھوٹا سا ننھا سا لڑکا دعائیں مانگ رہا ہے، ننھے ننھے ہاتھ ہیں، اور ایسی ہاتھوں میں باتیں کیسی کیسی بڑی بچہ کر رہا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے سے آپ کا بچہ کیا کرتا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ لفنٹر اور آوارہ آپ سے موبائل مانگتا ہے، گدھا بچہ، گدھے باپ کا گدھا بچہ۔ اللہ نے فرمایا کھوتے ہیں یہ سارے، پھر آپ چونکتے ہیں، میں کھوتا نہ کہیں، کیوں نہ کہوں؟ جس کے بچے کو مانگنے کی بات کرتے لوگ، مانگنے کی بات پہ بات یاد آ گئی۔ حضرت معاویہ کا ایک لڑکا تھا، اس کا بھی دماغ کچھ ٹھیک نہیں کام کرتا تھا، تو ایک دن سے کہنے لگے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ کہ ابا مجھے گدھا لے دو، میں اس کے اوپر بیٹھ کر جمپ لگایا کروں گا۔ تو گدھا پرانا ہی چلا آ رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ کے بچے یہ جمپ لگانے پر ہیں، یہ ننھا بچہ، اس کو رسول تہجد پڑھا رہے ہیں اور بوقت تہجد اٹھا رہے ہیں۔ آپ کا بچہ بوقت تہجد سو رہا ہے، 2 بجے رات کو سوتا ہے آپ کا بچہ، آپ کو نہیں پتا، آپ اس کے کمرے میں سے جلدی آ جاتے لائٹ بند کر کے، وہ آ کے پھر چلا لیتا ہے، بلکہ اب وہ چلاتا ہی نہیں ہے، موبائل کی روشنی میں سارا کچھ کرتا رہتا ہے، آپ کو کچھ علم نہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ اور یہ آپ کی وہ لا علمی ہے جو بھرپور علم سے بھری ہوئی ہے، یعنی پتا تو ہے کہ حرام زدگی کیا کر رہا ہے، لیکن جان بوجھ کے لا علم بنے ہوئے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، کتنا سکون ہے لا علمی کے اندر، جہالت کے اندر، پتہ ہی کچھ نہیں۔ بیٹی زانیہ بن رہی، بیٹا زانی بن رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہتے لڑکے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی شادیاں نہ کرو، ان کو ایسے نہ کرو، ان کو ویسے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ زانیاں پکے ہیں، مہریں لگی ہوئی ہیں، باپ اپروو نہیں کر رہا، مان نہیں رہا، نہ مانو۔ تمہاری بدکار اولادیں جن جن کے تم نے ڈھیر لگائے، تربیت تم لوگ کر نہیں سکے، شادیاں پھر تم کرتے کوئی نہیں، وہ تمہارے پاس چاہیے وسائل، چاہیے کروڑوں روپے، زنا روکنے کے لیے کروڑوں روپے۔ رسول کہتے ہیں کہ عورت پاس آتی ہے، کہتی چھلا بھی نہیں ہے میرے پاس اللہ کے رسول۔ رسول اللہ نے پوچھا صحابی سے لوہے کا چھلا ہے حق مہر دینے کو؟ تو کہا نہیں۔ فرمایا جب نہیں تو اس طرح کرو، کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہا۔ فرمایا اس عورت کو صورت یاد کرا دینا، یہی اس کا حق مہر ہے۔ آپ کو پیسے چاہیے، ابھی یہ خرچے اٹھائے گا، ابھی ایسے کرے گا ویسے کرے گا، کروڑوں روپے آپ کی اولادوں پہ حج فرض ہو چکے ہیں، نہ حج پر بھیجتے ہیں اس کو، لندن، امریکہ، فرانس، ادھر دبئی شبئی پھرائیں اور جہنم میں اکٹھی کر کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ فرمایا جو کچھ تو نے عطا فرمایا اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ بچے کی بات سن رہے؟ کیا بچہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تو نے عطا فرمایا اس میں مجھے برکت عطا فرما۔ آپ کے بچے برکت مانگتے ہیں، کثرت مانگتے ہیں، ہمیں کثرت سے دے، کثرت سے دے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت سے مانگتے مانگتے تم نے جا کر قبریں دیکھ لی ہیں، کثرت ہی مانگتے مر گئے۔ رزق کی دعا بتا دے، رزق کی دعا بتا دے۔ کون سے رزق کی دعا بتا دوں؟ اب تو تمہارا 1001 روپیہ بن گیا ہے، اگر 1 روپے کو 1000 بنانا چاہتے ہو تو اللہ سے برکت کی دعائیں مانگو، ورنہ 1000 بھی دے کے تمہاری پوری نہیں پڑے۔ فرمایا برکت ڈال، اور جس شر اور برائی کا تو نے فیصلہ کر لیا مجھے اس سے معمون اور محفوظ فرما میرے خدا۔ بچے کی دعا تو سنیں، یہ امام ہے، یہ بچہ بڑا ہو کے کیوں نہ امیر المومنین بنے گا اور کیوں نہ علیہ السلام کہلائے گا۔ فرمایا مجھے شر سے بچا اور مجھے محفوظ کر لے، یقیناً فیصلے تیری طرف سے ہی صادر ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بھی میرے خلاف کوئی فیصلہ صادر نہ فرمانا۔
ایمان کی معراج تو دیکھیے حسن کے ایمان کی معراج تو دیکھیے. اس کو یقین ہے کہ کوئی جوتشی، کوئی نجومی، کوئی پامسٹ، کوئی لکیریں کھینچنے والا، کوئی ستارے اور رنگ اور یہ برج دیکھنے والا قسمت نہیں بدلتا ہے تو کون بدلتا ہے؟ ایک اللہ بدلتا ہے. فرمایا فیصلے آپ کرتے ہیں خداوند عالم، اس لیے کوئی ایسا فیصلہ میرے خلاف نہ صادر فرما دیں جس سے جہنم میں چلا جاؤں. اور فرمایا جس سے آپ پیار کر لیں میرے اللہ، اس کو کوئی ذلیل اور رسوا اور خوار نہیں کر سکتا. بچے کی بات تو سنیے، نبی نے کیا سکھایا؟ نبی نے اپنے نواسے کو وہ دعا سکھائی جو دعا اس کی زندگی میں ایک ایسے مقام پر جا کر کام آنی تھی جس کے لیے اس کی تربیت نبی نے فرمائی. آپ دعا کو سننے کی کوشش کریں. نبی نے حسن کو اگر یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور دو گروہوں کے اندر صلح کرا دے گا، جیسے یہ حدیث سنا رہے ہیں اپنے مطلب کے لیے، اس میں سے کئی معنی نکالتے، تو نبی نے اس کو یہ دعا بھی ساتھ سکھائی ہے کہ خداوند عالم جس سے تو پیار کر لیتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور کبھی ذلیل نہیں ہوتا. اور فرمایا جس سے تو وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جس کا تو دشمن ہو جائے. وہ شخص کبھی عزت نہیں پا سکتا جس کا دشمن تو ہو جائے. اِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ وَلَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتَ. یہ ہے حدیث کہ جس کو آپ عزت دے دیں اور جس کے آپ ہو جائیں دشمن، کیا وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر میں عزت والا بن کر رہ کر جی سکوں گا؟ اور فرمایا خداوند عالم تبارک ربنا و تعالیت، اے میرے اللہ مجھے پورا پتا ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی سے لے کر آپ کا وجود اور آپ کی صفات سب کی سب برکت والی ہیں اور ہماری حمد و ثنا سے بہت بلند اور اعلیٰ ہیں. یہ ہے وہ بچہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. تو اس میں آپ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کو کیا سکھایا ہے. حسن کو آپ علیہ السلام نے یہ سکھایا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے بارے میں نانا کو اس کی اتنی آخرت کی فکر تھی کہ رسول اللہ نے اس کو تہجد کے لیے دعا سکھائی کہ پتر عام نماز کی دعا نہیں ہے، یہ تجھ پر جو آگے وقت آنے والا ہے میرے بیٹے، میرے ننھے پیارے پیارے بیٹے، تجھے جو آئندہ جائز ناجائز کیا مقام آئے گا، حرام پیسہ کھانے کا مقام آئے گا خلافت کے اندر، بک جانے کا ایک مقام آئے گا، تو اس وقت بک جائے. پیغمبر نے بچپن میں اس بچے کی تربیت کرنا شروع کر دی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دنیا اور آخرت کی بلائی کی دعا نہیں جو رسول اللہ نے اپنے نواسے کو یہاں سکھانی دی ہے. آج امت جو ان تمام دعاؤں میں حرم میں ہو یا مسجد نبوی میں ہو یا آپ مسنون دعا پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ کبھی بھی حضرت حسن علیہ السلام کو بھلا نہیں سکیں گے، کیونکہ حسن کے ذریعے سے یہ دعا پہنچی ہے. پوری امت جو یہ دعائیں پڑھتی ہے سارا اصال ثواب خود بخود جناب حضرت حسن علیہ السلام کو ہو جاتا ہے. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بچہ جو بچپن سے، اس کے مقابلے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. میرا تنقید کرنا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کسی زمانے میں خط لکھا کہ مغیرہ مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا اذکار کیا کرتے تھے. تو انہوں نے پھر وہ لکھ کر بھجوایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، اللہم وہ بتایا کہ اے اللہ جس کو آپ نفع دیتے ہیں اس کو کوئی اور نفع نہیں دے سکتا. یہ دعائیں سکھائیں. یہ وہ کب لکھ رہے ہیں؟ جب بوڑھے ہو گئے ہیں تب وہ خط لکھ کے پوچھ رہے ہیں. یہ بچہ کب دعا مانگ رہا ہے؟ جب بالغ بھی نہیں ابھی ہوا، وہ دعائے تہجد پڑھ رہا ہے وتر کے اندر. اپنی اپنی تربیت اور دلچسپی کے مقام ہوتے ہیں. کسی کو فرصت نہیں ہوئی ہوگی اپنے دنیا کے دوسرے کاموں سے تو وہ اس میں مشغول رہے ہوں گے. یہ کہاں مشغول، وہ کہاں. اس سوچنے کی باتیں ہیں نا. سوچیں نا آپ سوچتے نہیں ہیں نا. آپ کہتے ہیں بس ایک سمت میں سوچے جاؤ، ایک سمت میں سوچے جاؤ. کیسے ایک سمت میں، ایک ڈائمینشن میں سوچے جائیں؟ جب بات کے 1000 پہلو ہیں محدثین اکرام نکالتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا نا. شخصیات کو جب آپ تول لیں گے تو آپ کو شخصیات کو گننا اور تولنا دونوں پڑے. آپ دونوں کام کریں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس طرح سے یہ کریں؟ اس لیے جناب حسن کی جو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ ہے، رسول نے محبت کے تقاضے میں حسن کو کوئی جائیداد نہیں دی ہے.
کوئی دولت نہیں دی ہے. رسول نے جو محبت کا تقاضا ہے وہ حسن کی دنیا بھی سوار کر چلے گئے ہیں اور حسن کی آخرت بھی سوار کر چلے گئے ہیں. دنیا سوارنے کا مطلب بھی پیغمبر نے یہی اس کو بتایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں سے جو بولو گے وہاں جا کر وہ تم کاٹ لو گے، اس لیے کچھ ایسا بو کر جانا کہ تم خدا کے قریب رہو. وقتی طور پر اقتدار آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، اس میں پریشان ہونے والی بات کیا ہے؟ ایک اقتدار کے لاکھوں چیزیں بھی بعض اوقات چھوڑنی پڑتی ہیں. تو جناب حسن علیہ السلام کی یہ ایک دعا ہے. لکھا ہے حضرت حسن اس قدر عبادت کرنے والے تھے اور اس قدر صدقات کرنے والے تھے. صدقے کی ایک بات بتا دوں. ایک دفعہ ایک شامی شام سے آیا اور اس کو امام حسن کا وہاں ایسا پروپیگنڈا بڑی بری چیز ہے، کرپشن ہے، باہر بھاگ گئے، اندر آ گئے، پروپیگنڈا ہے نا. اتنا کہو کہ وہ مجرم ثابت ہو جائے، جبکہ وہ ملزم ابھی ہوتا ہے، الزام ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ پروپیگنڈا اتنا ہے، اتنا ہوا. خلافت لے لینے کے بعد حضرت معاویہ کیا ٹرانسفر ہو گیا جب اقتدار، تو ایک شامی آیا ملنے کے لیے. اس کے سامنے ایسا نقشہ امام حسن کا کھینچا گیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ بہت ہی برا آدمی ہے. تو وہ آیا، تو آنے کے بعد مسجد نبوی میں اس نے حضرت حسن کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسن کے ساتھ چل پڑا. پوچھا حسن کہاں ہے؟ کہتے یہ. حضرت حسن کو گالیاں بکنے لگا، تم ایسے ہو بکے ہوئے آدمی، تم ایسے ہو ویسے ہو. حضرت حسن کافی دیر ساتھ چلتے رہے، گھر تک آئے. گھر جانے کے بعد آپ وہاں پہ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اس کی باتیں سننے لگے. پھر کہا بھائی مجھے آپ رکیے، میں ابھی آتا ہوں. اندر گئے، اشرفیوں کا ایک تھیلا تھا 500 اشرفیوں کے، اس کی خدمت میں پیش کیا. کہا بھائی آج وقت کم ہے، باقی گالیاں کل آ کر دے لے، میں حاضر ہو جاؤں گا. دیکھ کر حیران ہو گیا، میں گالیاں دے رہا ہوں، یہ پیسے دے رہے ہیں. وہ سمجھے کہ کوئی ضرورت مند ہے، میں ضرورت نہیں پوری کر سکا، اس وجہ سے آپ دیکھیں ایسا وضو کیا. جس نے ایسا وضو کیا اس کو وسوسہ کہاں آئے گا؟ زرد ہو گیا. تو ان سے کہا گیا یا حضرت یہ آپ کو کیا ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے اور جوڑ آپ کے کانپتے اور آپ پر رنگ زرد پڑ جاتا ہے؟ فرمایا جب بندہ عرش کے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو لازم ہے کہ جوڑ بھی کانپیں اور رنگ بھی زرد ہو جائے. جوڑ بھی کانپیں، رنگ بھی زرد ہو جائے. اور اشراق نماز فجر کے بعد سے آپ بیٹھتے اور اشراق تک جا کے سوتے نہیں تھے. اشراق کی نماز ہوتے تک جناب حسن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے. اور دنیا میں آپ نے 25 حج کیے ہیں اور اس میں آدھے سے زیادہ آپ نے پیدل حج کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے. کبھی حج سے منہ نہیں موڑا. کتنی دولت ہے، بیٹھے رہتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں، نہ عمرے پر جاتے ہیں نہ حج پر جاتے ہیں، عیاشیاں کر کر کے کھاتے ہیں. جتنا سالانہ آپ ہوٹلوں کے خرچوں پہ اڑاتے ہیں نا، موبائل پہ خرچہ اڑاتے. ایک دوست مجھے کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے میں حج پر جاؤں. میں نے کہا تو یہ موبائل اور یہ گاڑی بیچ دو تو چلے جاؤ عمرے پر. خرچے، باہر پیزے کھانے، ہوٹلنگیں کرنی، جس کے دل میں تڑپ ہونا وہ روپیہ کر کے جوڑتا ہے. وہ کہتا ہے ہم جائیں گے، شہر نبی کو جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح ہجر کی داد پائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح یہ میرا دل بے قرار، یہ میری چشم اشک بار ان کی نظر میں آئیں گے. آج نہیں تو کل صحیح. وہ آسوں اور امیدوں پر جیتے ہیں وہ لوگ. آپ کی طرح لوگوں کا حرام پیسہ اکٹھا کر کے نہیں لے کے جاتے. جنہوں نے جانا ہے وہ سائل بند بند کر نہیں جاتے، وہ جوڑتے ہیں، روپیہ کر کے جوڑتے ہیں. موچی نے 30,000 درہم جوڑا تھا علی بن موفق نے، اور 30 سال لگا کے جوڑا تھا. 30 سال لگا کے جوڑا تھا. اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ اس کے ہمسایہ میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کی غربت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو اس نے ان کی غربت مردار پکا کر وہ کھاتے تھے تو اس نے ان کو دے دیا. تو جو آدمی حج پر آیا، واپس آیا ان کا ہی ایک محلے دار، تو انہوں نے کہا علی بن موفق وہاں تمہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا، تم مجھے نظر آئے پر بات نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا میں کبھی حج پر نہیں گیا.
تو علماء سے پوچھا، فرمایا ایسے آدمی کے لیے اللہ ایک فرشتہ اس شکل کا بنا دیتا ہے جو ہر سال وہاں حج کرتا رہتا ہے۔ حسن اپنے 25 حج کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا سواری بھی ہے، آپ حج پر کیوں نہیں آپ سواری پر بیٹھ کر جاتے؟ فرمایا غلام کبھی آقا کے سامنے سوار ہو کر نہیں جاتا، غلام اپنے آقا کے سامنے سوار ہو کر نہیں جاتا۔ سیکھے حضرت حسن علیہ السلام سے۔ اس حسن کے بارے میں آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، اور فرمایا یہ امام حسن، اور جس وقت آپ کی وفات مبارک ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے زہر دیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، اور یہ کثیر روایتیں یہی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے زہر دیا گیا، سب نے یہی لکھا۔ لیکن ایک اہل حدیث عالم ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے زہر نہیں دیا گیا، بلکہ یہ زہر یزید کے ہاتھ سے دیا گیا ہے۔ تو یہ میرے پاس عون المعبود ہے، اور باب فی جلود النمور والصبا ہے، کتاب اللباس ہے، 4 جلد اور صفحہ 115 ہے۔ یہاں پر یہ امام ہیں، اور اس سے بڑے اہل حدیث ابھی تک امام کوئی نہیں ہوئے ہیں، اور اہل حدیثوں کو ان کے اوپر اس قدر ناز ہے کہ ان کے نام کے بغیر یہ چلتے نہیں ہیں۔ مولانا شمس الحق عظیم آبادی، انہوں نے عون المعبود جو ہے یہ شرح لکھی ہے، اور یہ اس کی حدیث جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس حدیث کے تحت یہ گفتگو لکھی گئی۔ 4131 حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مقدام کہتے ہیں وہ حضرت معاویہ کے پاس ایک وفد لے کر گئے، ان کے ساتھ بنی اسد کے کچھ لوگ بھی تھے، تو حضرت معاویہ نے فقال معاویہ للمقدام، حضرت معاویہ نے حضرت مقدام کو اطلاع دی۔ حضرت مقدام بھی صحابی رسول ہیں، نام رکھا کرے نا مقدام، تو فرمایا حضرت معاویہ نے خبر دی کہ وفد آیا شام، تو حضرت معاویہ نے خبر دی، کیا کہا علمتا ان الحسن بن علی توفی، حسن بن علی تمہیں پتا ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو حضرت مقدام نے ان پر کہا فرجع المقدام، تو مقدام نے حضرت علی نے یہ کہا، حضرت مقدام نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آگے کیا لکھتے ہیں امام، فقال اللہ فلان آتا ادھا مصیبتن، تو فلان نے یہ کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو یہ بہت بڑی مصیبت تھی جو تم نے انا للہ پڑھا؟ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے فلاں کہا ہے یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر امام شمس الحق عظیم آبادی وہابی اہل حدیثوں کے سرخیل امام لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح کے تحت کہ وہ بعض النسخ وہ کیا رجل مکان فلان والمراد بفلان ہوا معاویہ بن ابی سفیان، کہتے ہیں دیگر نسخوں کے دیکھنے سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ شخص معاویہ بن ابی سفیان تھے، اور اس کو بیان کیا ہے آگے جا کر حضرت مسند احمد کے اندر۔ ادھر امام ابو داؤد نے نہیں لکھا یہ فلاں کون ہے، یہ جگہ جگہ فلاں آتا ہے لفظ، لیکن اس لیے لکھا کہ بنو امیہ کی حکومتیں ہوتی تھیں، محدثین اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح لکھ دیتے تھے، کسی جگہ پہ واضح بھی کر جاتے تھے، لیکن جو مشہور کتاب ہوتی تھی اس کے اندر نہیں لکھتے تھے تاکہ یہ لوگوں کے سامنے جب پڑھی جائے تو حدیث تو بچ جائے۔ تو کہا یہ حضرت معاویہ نے کہا کہ تم مجھ سے مصیبت سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا واللہ معاویہ کیسی بات کرتے ہو، یہ مصیبت نہیں تو اور کیا ہے، اس سے بڑی کون سی مصیبت آئے گی؟ وَقَدْ وَضَعَهُ فِي هِجْرِهِ هَذَا مِنِّي وَحُسَيْنُ مِنْ عَلِيٍّ، میں نے تو رسول اللہ کی گود میں حسن کو دیکھا ہے، حضور نے فرمایا حسن تو مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، رسول کی گود میں دیکھا ہے، منی کہا ہے، منی حسن ہے مجھ سے، یہ حسن ہے مجھ سے، جو حسن کو گالی دے یا الزام لگائے مجھ پر لگا گیا، جو حسن کو برا بلا کہے مجھے کہہ گیا، جو حسن کے اندر ایوب ڈھونڈے وہ مجھ میں ڈھونڈ رہا ہے۔ صحابی نے کہا کہ کیسے نہ کہوں، میں نے تو ان دونوں آنکھوں سے رسول خدا کی گود میں دیکھا ہے،
اور فرمایا ایک پاس ہی بیٹھا تھا مشیر خاص بنو اسد کا تھا. وقال اسدی نے کیا کہا؟ جمرتن اطفا اللہ، آگ کا انگارہ تھا حسن، بجھا دیا اللہ نے. مشیروں کو نہیں روکتے، کچھ نہیں کہا پاس بیٹھے مشیر کو کہ کیا بکواس کرتے ہو. رسول خدا حدیث صحیح ہے، اپنے کانوں سے کہتے جو حدیث صحیح سن کر بھی رفع الیدین نہ کرے نماز نہیں ہوتی ہے. جو حدیث صحیح صحابی رسول کے منہ سے سن کر مشیر خاص غنڈہ و بدماش کو نہ روکے. آپ دیکھیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آئندہ آنے والے معاملوں کے اندر کیا یہ حدیثیں ہیں. اب ان حدیثوں کے انکار پر اتر آئے ہیں تو اترتے رہیں. تو حضرت مقدام نے کہا معاویہ تم نے اچھا نہیں کیا، اب جب تک میں تجھے غصہ دلا کر جلا کر راکھ نہ کر دوں میں بھی یہاں سے نہیں اٹھوں گا. انہوں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے معاویہ اگر میں جھوٹ بولوں تو تم کہہ دینا جھوٹ بولتے ہو، اگر میں کہوں سچ بولوں تو تم کہنا سچ بول. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کیا تم نے سنا نہیں کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے سونا پہننے سے؟ کہنے لگے ہاں بالکل منع کیا، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. فرمایا کیا رسول اللہ نے خالص ریشم پہننے سے منع نہیں کیا؟ کہا میں دیکھتا ہوں واللہ ایسے ہی ہے. انہوں نے کیا رسول خدا نے چیتوں اور درندوں کی کھالوں کے اوپر بیٹھنے سے منع نہیں کیا؟ اس وقت لوگ تفاخر سے بیٹھتے، چیتا مار کر اس کے اوپر بیٹھتے، اس کی کھالیں بچاتے کہ ہم نے چیتا مارا ہوا ہے، شیر مارا ہوا ہے، درندہ مارا ہوا، گینڈا مارا ہوا ہے. آپ کی گاڑیوں کے پیچھے پوٹو ہار کے پیچھے گینڈا بنا ہوتا ہے نا، اس طرح کا کام تھا. فرمایا نعم. فرمایا لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، معاویہ یہ سارے کام تیرے گھر میں ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. سونا بھی پہنا جا رہا ہے، ریشم بھی پہنا جا رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری جتنے بھی چیتوں اور شیروں اور درندوں کی کھالوں پر رسول منع کر رہے ہیں، اب تم یہ پہن رہے ہو. تو حضرت معاویہ آگے سے کہنے لگے دیکھو بھائی تم سے جان چھڑانا تو واللہ بہت انی لن انجو من کا یا مقدام تم سے جان چھڑانا تو بہت مشکل ہے بھائی، تم تو اگلے کو پکڑ ہی لیتے ہو. تو انہوں نے پھر بندے کو کہا کہ حضرت مقدام نے انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ پیسہ ویسا دو. تو انہوں نے کہا ان کو جو ساتھ آئیں ان کو بانٹ دو، مجھے تمہارے روپوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تخریج ہے اور حدیث کو حسن کہا ہے نسائی بھی اس کو لے کر آئے ہیں. اور 817 نمبر صفحہ ہے دارالسلام للنشر والتوزیع الریاض. ہماری نہیں چھاپی ہوئی، یہ آپ کی چھاپی ہوئی ہے، وہابیوں کی چھاپی ہوئی ہے، اور وہابی ہی اس کو چھاپ کر بانٹتے ہیں. اس کا ترجمہ جا کر بھی آپ اس کا ابو داؤد کے اندر سے نکال کر دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا 817 نمبر صفحے پر کتاب باب النمور. اور یہاں پر لکھا ہے یہ صاحب جو ہیں صاحب عون المعبود یہ کہتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت حسن کی موت من اعظم المصائب وجزا اللہ مقدام فإنہ مساکتا تکلم الحق حتی ظہر. کہتے ہیں کہ واہ حضرت مقدام نے بڑی جرت کی کہ انہوں نے اپنی خاموشی توڑ کر حق بات کہہ کے ظاہر کر دی. وَحَاكَذَا شَانُ الْمُؤْمِنَ الْكَامِلِ الْمُخْلِصِ، مومن آدمی ہو اور کامل مومن ہو اور مخلص مومن ہو وہ اسی طرح گفتگو کیا کرتا ہے. اب کہو مولانا اس حق پہ فتویٰ نہ لگانا، بالکل نہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا. جو کہنا ان سے کہو انہوں نے ہمیں پڑھایا یہ سبق اور ہم نے پڑھ کر آگے سنایا. آئندہ سے اس شمس الحق کی نہ تحقیق ماننی ہے تم نے، نہ کہنا ہے ہمارے اسلاف یہ لکھ کر گئے ہیں. تمہارے اسلاف کوئی نہیں ہے، تم بے نسب کے بچے ہو کیونکہ اسلاف حسینی تھے، تم یزیدی ہو. اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں جو فلاں ہے وہ معاویہ، یہ لکھتے ہیں فلاں کا معنی. اور پھر لکھتے ہیں کہ امام حسن کو گود میں دیکھا، اور اس کے بعد وہ یہاں پہ لکھتے ہیں وَكَانَ وَفَاتُ الْحَسَن مَسْمُومًا، حضرت حسن کو زہر دیا گیا ہے، حضرت حسن کو زہر دیا گیا.
اور وہ کس کے ذریعے دیے گا؟ زوجتہ جادہ، ان کی بیوی جادہ بن اشس بن قیس. منافق تھا یہ آدمی، طبیعتاً کبھی ادھر ہو جاتا تھا کبھی ادھر ہو جاتا، لوٹا تھا اس زمانے کا. لوٹے کی بیوی آ گئی تھی نکاح میں، امام سے کہا امام میں چاہتا ہوں کہ میری بھی بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے من جیسا. تو امام نے کہا قبول کر لیں، بیٹی کو نکاح میں لیں، جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ شریف آدمی ہے نکاح میں دے دو. تو کیا اس میں لکھا ہے بے اشارت یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کے اشارے سے زہر ہوا. یہ میں نہیں کہتا ہوں، میں اگر کہوں تو میں تو مجرم ٹھہروں، نہ میں محدث ہوں نہ مفسر. ہم نے تو اس کو پڑھ کر دیکھا کہ چلو سارے فرقوں سے جان چھڑا کر کے ہم وہابی ہوئے. جب ہم ہوئے وہابی تو یہاں وہابی کچھ اور ہی لکھ رہا ہے. اب باقی وہابی کہتے یہ وہابی غلط ہے، ہم کہیں میاں تم غلط ہو یا یہ غلط ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تم تو ایک حرف نہیں لکھتے، ان کو بڑا کہتے ہو. کوئی کہے یہ میرے ابا ہیں اور اس کے بعد کہے ابا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں شک ہو گیا ابا ہونے میں. پھر کبھی ابا مانتے کبھی شک کرتے ہیں، ابا مانتے کبھی شک کرتے ہیں. اب کیا کریں؟ ہمیں تم میں شک ہو گیا، تم ان کے بیٹے نہیں ہو. تو فرمایا 49 سنہ 50 و بعدہ، کچھ کہتے ہیں کہ 49 سال کی عمر تھی، کچھ 50 کی. بہرحال وکانت مدت و خلافت 6 اشہر و شیئن، اور ان کی خلافت کی مدت کہتی تھی 6 ماہ. ان کی خلافت، لفظ ان کی خلافت کی مدت 6 ماہ تھی. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی خلافت کی مدت 8 ماہ تھی. یہ اہل بیت کا ایک قول ہے. یہ ہم نے اس لیے پڑھ کر آپ کو سنا دیا، آپ کو پتہ چلے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو بچہ یہ پڑھ رہا ہے اس کو کس طریقے سے یہاں پر زہر دیا گیا. یعنی زیادہ لوگوں نے، تقریباً 20 کے قریب لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن کی جو شہادت ہے وہ حضرت معاویہ کے اشارے سے ہوئی ہے. تو یہ میرے پاس سیر اعلام النبلاء ہے، اس کا جلد نمبر 3 ہے، اور الامام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی ہیں. اور یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی کتاب کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو سیر اعلام النبلاء، سیرت سے نکلا ہے. علامہ بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے، آپ عمومی طور پر نبلاء ذہین نبیل لفظ سے نکلا ہے کہ ہماری امت کے جو بڑے بڑے امام جو ہیں ان کی سیرتیں ایک جگہ اکٹھی کر دی. یہ 30 جلدوں میں ہم نے منگوا کے رکھی یہاں پہ، اس پہ سب بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہے. تو وہ لکھتے ہیں صفحہ 274 پر، وقت سمعت بعض من قول، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کان معاویۃ قد تلطفا لبعض خدم ایس کی سمن، کہ حضرت معاویہ نے اپنے ایک ان کے خادم کو خرید کر زہر دے دیا، ان کو زہر پلا دیا. امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ زہر اتنا دیا گیا کہ امام حسن علیہ السلام نے بلایا اور آپ کے اندر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر گرنے لگے، اور جو تشت تھا نیچے رکھا ہوا تھال اس میں خون ہی خون اور جگر کے ٹکڑے اس میں ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا زہر مجھے پہلے بھی کئی بار دیا گیا ہے، پر اس دفعہ ظالم نے کچھ زیادہ ہی دے دیا ہے، اس دفعہ ظالم نے کچھ زیادہ دے دیا. فرمایا میں خود خوب جانتا ہوں کس نے مجھے زہر دیا ہے، لیکن اس کا کچھ بھلا نہیں ہوگا. اشارے سے اس کو زیادہ جو تھی، اس زیادہ کو جیم عین دال ہے، زیادہ نے جس نے یہ زہر دیا ہے اس کو یہ لالچ دیا کہ 1 لاکھ دینار دیے جائیں گے، درہم، اور ساتھ یزید کے ساتھ شادی کی جائے گی. اور ساتھ کیا کی جائے گی؟ یزید کے ساتھ شادی کی جائے گی. اب یہاں پر یہ میرے پاس پڑا ہے، یزید کے ساتھ شادی کا اسے کہہ دیا گیا. امام نے اسے کہا زیادہ سے مرتے وقت، تم نے جس کے کہنے پر مجھے زہر دیا ہے حسرت پوری نہیں ہوگی، جو وعدہ اس نے تم سے کیا وہ وعدے بھی پورے نہیں ہوں گے، یہ میں تمہیں بتا دوں. تو جب ان کو یہ زہر دیا گیا امام کو، تو کہتے ہیں 1 لاکھ دینار دیا گیا، سونے کا، درہم میں نہیں بکی، چاندی میں نہیں بکی، سونے میں بکی ہے. سونے چتول دیں آگے تین، جاؤ عالم پناہ کا کام کر کے آؤ.
پھر کام کر رہا ہے، یہ شہنشاہوں کے دستور نرالے ہوتے ہیں، گھبرائیے نہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ زہر کا اتنا اثر ہوا کہ خون سے بھرا ہوا تشت امام کے سامنے سے اٹھا کر لے جاتے۔ امام حسن فرماتے مجھے یہ پہلے بھی کئی دفعہ زہر دیا گیا، اتنا اثر نہیں کر رہا تھا، اب جب اتنا کٹ کر خون باہر آپ نے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ کو زہر تو دیا اور پھر تم نے اس سے پیسے بھی لے لیے، تمہارا اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، اگر وہ میں آپ کو حنفی امام کی وہ پڑھ کر سناؤ، دستور العلماء میں یہ بات لکھی، امام احمد سنت امام احمد نقری نے، انہوں نے کہا کہ مروان کو حکم دیا گیا حضرت معاویہ کی طرف سے، جاؤ اور جادہ کو راضی کرو وہ تمہیں دے، اور یزید سے شادی کا اس کو کہہ دینا۔ اس نے راضی کر لیا۔ جب اس نے وہ زہر دے دیا تو پھر وہ کہنے لگی کہ 1,00,000 دینار تو آپ نے مجھ تک پہنچا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اب آپ کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا میں تو بھائی یزید سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ وہ سالہ سال زندہ رہے، اس لیے تمہارے ساتھ میں کس طرح سے شادی کر سکتا ہوں۔ اپنے بیٹے کے لیے سوچا کہ اس کو اگر دے سکتی اتنے بڑے امام کو، تو میرا لڑکا تو کل مار دے گی، یہ کسی اور کے کہنے پہ کوئی اور بھی دیکھے نا، دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک آدمی ہے۔ فلاں کی سیاست زندہ باد۔ اور پھر کہا جب وہ عورت نے کسی اور جگہ شادی کر لی تو اس کا لڑکا جب محفلوں میں جاتا تو لوگ کہتے اے اس عورت کے بیٹے جس نے حسن جیسے امام کو زہر دے دیا ہے، لڑکے کو تانے ملتے ماں کی طرف سے۔ تو فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ جب تم نے یہ کچھ کر دیا، امام اہل سنت جو ہے لکھتے ہیں کہ جب فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ یہ تم نے کر لیا تو یہ کیا ہے تم نے۔ تو یہ جو زہر دیا گیا امام کو، اور یہ پوری ڈیٹیل اسی میں لکھی ہے سیر اعلام النبلاء، باہر میں نہیں ہے، باہر نہیں ہے، لا کے پڑھ لے یا ان کو صحیح کریں یہ کتابیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اماموں نے غلط لکھی ہیں کتابیں تو یہ کیا کریں یار، یہ اماموں کو سمجھائیں نا، کیا کرتے ہیں آپ ان اماموں کو، ان کو آپ کو سمجھانا چاہیے تھا بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، سارے ایک سے بڑھ کر ایک لکھے جا رہا ہے اور غلط باتیں لکھے جا رہے ہیں، غلط لکھے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، کہاں آئے گی آپ کو سمجھ۔ اور طبرانی کی معجم کبیر ہے اور جلد نمبر 3 ہے اور 71 صفحہ ہے، کہتے ہیں سعد اور حسن بن علی نے، امام طبرانی لائے ہیں، زمانے معاویہ میں انتقال کیا، یعنی حضرت معاویہ کے دور میں انتقال۔ راوی کہتا ہے معاویہ نے حسن بن علی کو زہر دیا۔ اب دیکھ لیں، روایت کہتے بالکل صحیح ہے۔ اب کبھی تو یہ جب ہم کہتے ہیں روایت یزید کے بارے میں روایت بالکل صحیح ہے، یزید تو یہ کرتا تھا، یزید تو وہ کرتا تھا، بتاؤں کیا کرتا تھا، لڑکی پسند آ گئی شادی کر لی، پتا چلا لڑکی کا تو ایک عاشق بھی ہے، تو ایک دن اس کے عاشق کو بلا لیا، خود چھپ گیا پردے کے پیچھے، دونوں کو رات کو اکٹھا کر دیا اپنے محل میں، لگا اب دونوں کی فون ٹاک، گپ شپ، چلو ساتھ، یہ آج ٹاک شاپ، جہاں تک رات چلے وہاں تک بات چلے، یہ یزید کے دور کا کام ہے۔ ساری رات دونوں کے عشق اور پیار کی باتیں سنتا رہا، نماز نہیں پڑھی تہجد کی، ساری رات سنتا، اسی جگہ پر سے جہاں سے اس کے مناقب لے کر آتے ہیں، اسی جگہ پر رات کے یہ قصے یہ کبھی سن لیا کرے نا۔ بلکہ حضرت معاویہ کی لونڈی پسند آ گئی اس کو، تو لوگوں سے کہنے لگا کہ ابا کی لونڈی، ابا کے مرنے کے بعد جو لونڈی ہوتی وہ شوہر بیٹے کے پاس تو نہیں آتی نا، نہ بیٹا اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، ماں کی طرح کی ہوتی، تو کہ اس کو کوئی حلال بناؤ میرے لیے سارے مل کے، کام تو اور ہو رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے؟ چھوڑ دیں ان باتوں کو، یہ باتیں ساری انہی چیزوں کے اندر لکھی ہیں۔ اور اب بتاؤں کیا ہوا، اب حسن کے ساتھ وہ ہوا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ابن حجر تو یہی لکھتے ہیں کہ مات شہیدن بالسمی، یہ جا کر کے تقریب التہذیب سے پڑھ لیں حضرت حسن کا جو ترجمہ، وہ شہید ہوئے زہر کے ساتھ۔ اور حضرت حسن کا پھر اب کیا ہوا، حضرت سالبہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے جنازے میں شریک ہوا، اس قدر لوگ آئے، اتنی تعداد ہوئی، ولو طُرِحَتْ عبرۃ ما وقعت الا علی راس انسان،
اگر سوئی پھینک دی جاتی تو وہ انسانوں کے سر پر گرتی، اتنی دنیا آ گئی امام حسن کے جنازے پر، اور امام حسن کو پتا تھا یہ لڑائی ہو جائے گی۔ آپ نے یہ جا کر کے کہا، اپنے بھائی کو بلایا، فرمایا حسین مجھے زہر دیا گیا۔ حسین نے تلوار نکال لی، بھائی کس نے زہر کیا، ہم اس کو چھوڑیں گے۔ امام حسن نے کہا قتل کر دو گے کیا اس کو؟ فرمایا ہاں قتل کر دوں گا جس نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ فرمایا خدا اس سے بدلہ لے لے گا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نانا کے پاس دفن ہو جاؤں، جہاں نانا دفن ہے میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ وہ نانا جس نے مجھے گود میں پالا، آج اس کی گود میں قبر بنانا چاہتا ہوں۔ اور ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سے اجازت لے آؤ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں نے اجازت دی۔ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں اس مسئلے میں شیعہ، ان کی بات کبھی نہ سننا، یہ جھوٹے ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں، جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، ان کی بات نہ کبھی بھی سننا۔ مجھ سے سنو، ہم تم کو سنا رہے ہیں، سچ سنا رہے ہیں۔ اگر وہ قصوروار ہوتی تو ہم بتاتے تو ہیں کہ وہ جنگ میں حضرت علی کی مخالفت میں آئی تھی تو ان کا قصور تھا، نہیں آنا چاہیے تھا، ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی کوئی آر نہ ہوتی۔ ہم کبھی کسی کے بارے میں نہیں، ہم جو حقائق ہیں وہ بی بی نے اس کو اجازت دی، میرے نواسے سے کہنا کہ آ جائے، اور بی بی نے چاہا کہ وہ جو باپ کے ساتھ تنازع بنا تھا اس کی آج تلافی ہو جائے، کیونکہ حجرہ بی بی عائشہ کا تھا۔ تو اس میں پہلے ابو بکر صدیق ہیں، اور کیا فرمایا میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی میں نے اپنے لیے جگہ، لیکن اب میں نے ماں ہوتے ہوئے حسن کو دے دیتی، نانی ہوں کیا کروں۔ حسن نے مانگ لی۔ حسن کی فہم و فراست کے کیا کہنے میرے امام کی۔ امام نے فرمایا حسین یہ بنو امیہ کے لوگ مجھے وہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے آ جانا ہے، اور تم وہاں پہ جنازہ میرا لے جانا، اور لے جا کر کے تم وہاں سے جنازہ میرا بعد میں بقیع میں اگر ہوا تو بقیع میں دفن کر دینا۔ بات وہی ہوئی، وہی بات ہوئی، یہ اس میں لکھا ہے، کہا مجھے دفن کر دینا عند ابی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے کہ خون بہانے کی بجائے مجھے مقابر المسلمین، جہاں مسلمانوں کی قبریں وہاں پر لے جانا۔ جب فلما قبض تسلح الحسین وجمع موالیہ، جب وقت آپ کا دفنانے کا آیا، حسین نے سارے اپنے ساتھی اکٹھے کر لیے اور تلواریں لے کر چل دیے۔ وہاں گئے تو وہاں مسئلہ ہو گیا، سب آگے، مروان اور اس کے ساتھی حسن کو دفن نہیں ہونے دیں گے، کیوں؟ تم لوگوں نے جھوٹا پروپیگنڈا، تم لوگوں نے عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا۔ تو جب تم قصاص لینا ہو آپ نے تو آپ ولی ہوتے ہیں کہ جی حضرت عثمان کا قصاص ہم نے لینا ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا میں ان کا ولی ہوں۔ جب دفنانا تھا اس وقت حضرت عثمان کے جسم کو چھوڑ کر تم بھاگ گئے تھے، ڈٹتے نا، تم تو اتنے بھی انصار نہیں نکلے جتنے امام حسین کے ساتھی، بھاگے تو نہیں، مر گئے اپنے امام کے ساتھ۔ سچے ہوتے تو تم بھاگ نہ جاتے، وہاں سے ہٹتے ہی نہ۔ بھاگ گیا یہ مروان بھی، جو ان کا چچا کا بیٹا بھی تھا اور داماد بھی تھا۔ فرمایا جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو وہاں پر تلواریں نکل آئیں۔ جب تلواریں نکل آئیں تو اسی وقت حضرت ابو ہریرہ نے کہا، آگے بڑھے، انہوں نے کہا حسین آپ کو پتا ہے نا آپ کے بھائی نے وصیت کی تھی کہ اگر اس طرح جنگ کا خدشہ ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو وہیں پر لے جاتے ہیں اور وہیں آپ کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کی طرح ان کو بھی وہاں پہ لے جایا گیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، شیعہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نکلی، خچر پر سوار تھی اور انہوں نے حضرت حسن کے جنازے پر تیر چلائے، جھوٹ، اور جنازہ تیروں والا دکھاتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں گے وہ ایک تصویر میں ہی کافی، کہتے جی ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔ تو ان کو کہو جو داعیان حق اور وحدت المسلمین اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویریں بنانا بند کر دیں، یہ تصویریں بھی جو آگ جو لگاتی ہیں تم لگاتے ہو،
اور اپنی عوام کو بتاؤ کہ یہ ایسا نہیں. اور اگلی بات سن لیں مقدمہ مجھ سے, ان شیعوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ آپ لکھ لیں, یہ تو ہماری روایات سے پڑھ کر سناتے ہیں, ان کے ہاں جو کچھ ہے وہ یہ سن لیں. حضرت حسن نے کوئی نہیں کہا مجھے میرے باپ نانا کے پاس دفن کرنا, یہ ہماری روایتیں لے کر ہماری روایتیں لے کر ہمارے پیچھے پڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنی لاؤ, ہماری تو تم پہلے جھوٹ کہتے ہو کہ جھوٹی ہیں. حضرت حسن نے ان کے ہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن نے کہا کہ مجھے نانا کے پاس بطور برکت کے لیے لے کے جانا, دفنانا تم نے مجھے بقیع میں ہی ہے. سن لیا آپ نے؟ تو وہ لے گئے تھے, وہ تو دفنا کے آپ کے مطابق وصیت پوری ہو گئی, چھوڑ دیں. یہ ہمارا اور ان کا قضیہ ہے جو ہمارے اور اپنے ہیں. آپ اپنا کام کریں, آپ ہم سے کام نہ چلائیں, اپنی عوام کو جا کر بے وقوف بنائیں جن کے یہ کام ہیں. وہاں پر مسئلہ آ گیا جنازہ کون پڑھائے گا امام حسن علیہ السلام کا. اللہ 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 اللہ. جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ آیا تو بنو امیہ کا گورنر ہی وہاں سعید بن عاص تھا, وہ آگے تھا, کیونکہ ہماری شریعت اسلامیہ میں یہ حکم ہے کہ جمعہ جنازہ کوئی بھی کام ہے وہ وقت کا حاکم پڑھاتا ہے یا حاکم کا نمائندہ پڑھاتا ہے. مولویوں کی من مرضیاں نہیں چل سکتی, یہ اسلام کا دستور ہے. تو آپ جا کر کے اس کو ہم مستدرک حاکم میں دیکھیں, اور علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب احکام الجنائز, وہ البانی جس کی ہر دفعہ یہ کہتے ہیں البانی لے کر آئے ہیں اپنی صحیحہ میں, البانی لے کر آئے صحیحہ میں, تو صحیحہ میں یہ بھی لے کر آئے. فرمایا فرائت الحسین, ابو حازم کہتے ہیں یقول لسعید بن عاص ویتانو فی عنقہ تقدم فلولا سنت ما قدمت یعنی فی الصلاۃ. یہاں سے پکڑ کے حضرت حسین نے دھکا دیا گورنر کو, آگے کہا آگے بڑھ اور نماز پڑھا. اگر یہ میرے پیارے نانا کی سنت نہ ہوتی کہ حکومت کا نمائندہ ہی جنازہ پڑھائے گا تو میں کبھی تجھے جنازہ نہ پڑھاتا. اہل بیت رسول نے شریعت کو کبھی نہیں توڑا, چاہے غم میں رہے ہیں چاہے خوشی کے اندر رہے ہیں. قانون کی ہمیشہ پاسداری کی ہے, پاسداری کی. مجھے یہ ایک واقعہ یاد آ گیا, ابن زیاد جب مسلم بن عقیل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حانی بن عروہ کے گھر آ گیا, جس نے پناہ دے رکھی تھی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر, تو حضرت حانی کو پہلے ہی پتہ چل گیا بھی ابن زیاد آ رہا ہے. تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو ایک دروازے کے پیچھے چھپا دیا, کہا جب موقع بنے گا گردن اڑا دینا, میں باتوں میں لگاؤں گا. کیونکہ حانی اپنے گھر میں یہ وہ کہتا کہاں ہے حانی, حانی نے پیغام بھیجا میں بیمار ہوں, میں آ نہیں سکتا. کہتا میں تمہارا صحت کا پتہ لینے کے لیے آ رہا ہوں. چیک کرنا تھا حانی نے, حانی کا گھر کے کہیں مسلم تو نہیں چھپا, تو آپ نے وہاں پر چھپا دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ باتیں کرنے لگے, بات طویل ہوتی جائے. امام نے ایک شعر بھی پڑھا, حضرت حانی نے شعر پڑھا حضرت مسلم بن عقیل کو کہ گردن اتارو دروازے کے پیچھے سے نکل کر. پھر پانی مانگ لیا اپنے غلام سے, پھر ایک بات گول مول سی کی کہ ڈھیلا نہیں آدمی کو ہونا چاہیے. کیوں جی؟ پاس ہی وہ ابن زیاد کا غلام بیٹھا تھا, وہ سمجھ گیا. اس سے کہا حضرت نکلیں, بس پتہ لے لیا جو ہم نے لینا تھا. وہ لے کے نکل گئے. تو جب بعد میں مسلم بن عقیل اور حانی اکٹھے ہوئے اس کے جانے کے بعد, تو حانی نے کہا مسلم جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس کو قتل کر دو تو تم نے قتل کیوں نہیں کیا جب تک زد میں تھا؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے مومن کسی کو دھوکہ دے کر قتل نہیں کرتا. یہاں دھوکہ دے کر مال کھا گئے, لوٹ گئے, ساری امت برباد کر دی. ذرا سوچے تو صحیح, اہل بیت رسول کے مشن پر بنی ہوئی ہے اور جان پر آئی ہوئی ہے, لیکن رسول اللہ کے پروردہ اور تعلیم یافتہ لوگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے دھوکہ نہیں دیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے. جو معاہدہ ہو گیا سو ہو گیا. جنگ میں لڑو آمنے سامنے آ کر, اگر لڑنے ہیں کھل کر لڑو, مخالفتیں کرو, کہو بھی سنو بھی, کریں گے. یہ ہے حضرت حسن کے ساتھ ہوا. آپ نے زہر دے کے مار دیا ان کو, اور جس طرح سے آپ نے زہر دے کر حسن کو مارا ہے, اس شہزادے کی میت پھر اب کون روئے گا؟ اس خاموش شہادت پر کوئی بھی نہیں رو سکتا. حسن کیا کرتے؟
حسن سب کچھ دیکھ رہے تھے. اس پہ میں انشاءاللہ گفتگو ضرور کروں گا، لیکن آج میں نے تمہیں صرف اتنا بتایا ہے کہ کسی کے اشارے سے بھی زہر دیا گیا ہو انکار کر دو، لیکن سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ کس کو کس سے تکلیف تھی جس کی وجہ سے اس نے ان کو زہر دے دیا. یہ تو سبھی مانتے ہیں. بیویاں تو وہ تھیں جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ بیوی نے طلاق لینا چاہیے، ایک بہانہ بنا لو. وہ تو تم پہلے ہی کہتے ہو کہ کئی بیویوں کو وہ آرام سے طلاق دے دیتے تھے. ایسا نہیں ہے. اس میرے مظلوم امام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کچھ نہیں سمجھتے. ابھی تو بہت کچھ کہنا باقی ہے. یہ کتابیں جھوٹ بولتی ہیں. اگر یہ جھوٹ بولتی تو جاؤ اس ذخیرے کو لے جاؤ اور لے جا کر کے اس کو دریا برد کرو. ہمیں کوئی ایسا کتابوں کا ذخیرہ لا کر دو. یہ تمہارے جامعۃ السلفیہ کے اندر مسجد نبوی کی لائبریری کے اوپر، حرم شریف کی لائبریری کے اوپر، جامعہ ام القریٰ کے پاس، جامعہ مدینہ المنورہ کے اندر یہی روایات سنی سب وہابی پڑھتے ہیں، اور ہندوستان کے ناسبی بھی یہی پڑھتے ہیں، اور ان کو اپنے اسلاف کے کارناموں میں لکھتے ہیں. اور فتاوی مولانا شمس الحق عظیم آبادی میرے سامنے ادھر پڑا ہوا ہے، وہ شمس الحق عظیم آبادی کا فتاوی بھی چھاپتے اور اسی سے فتویٰ لکھ کر اسی پہ مہر لگا کر کہتے ہو ہمارے اسلاف نے یہ کہا. بھئی اسلاف جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو روکو نا. ایسے جھوٹے اسلاف کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. ظلم کی انتہا جو ہوئی ہے حضرت حسن پر، آپ کو کیا کہیں. حضرت حسن کو بہت زہر دے کے جس طرح سے مارا گیا ہے، یہ اس طرح وہ تھال کے اندر گرے ہوا آپ کا خون، وہ آپ کو کیا پتا اس خون، وہ خون کیوں اور اس طرح سے کیوں، اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت حسن کو یہ کیوں کیا گیا. یہ تو میں اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گا. حضرت حسن کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا. اس مظلوم کی شہادت، اس کا تابوت نکلتا ہے. شیعوں کے ہاں تابوت نکلتا ہے. امام حسین کیا ان کے ہاں گھوڑا نکلتا ہے، کیونکہ تابوت میں بند لاش کا پتہ نہیں چلتا نا کہ وہ بند لاش کے ساتھ ہوا کیا ہے. نہ شیعوں کو پتا ہے. شیعوں کو یہ غصہ ہے رافضیوں کو کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، اور سنی دلیل بناتے ہیں صلح کو کہ جو صلح ہوئی وہ بالکل ٹھیک ہوئی، اس لیے جس کے ساتھ کی گئی وہ بھی ٹھیک تھا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ اس کو آگے سے پڑھیں. یہ سب مانتے ہیں. اب آگے تعویلیں کرتے ہیں جس سے امت کا پڑھا لکھا طبقہ اور نوجوان ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے. صبح بھی ایک بہت بڑے آفیسر میرے پاس آئے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے مولانا اسحاق کی خوبی یہ ہے کہ وہ کنفیوژن سے نکالتے ہیں. ہم نے کہا یہی تو ہماری سب سے بڑا اہم ہے کہ ہم بات دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں. ہم اس بات کے کوئی بندہ کسی کو کمیٹڈ ہو جاتا ہے، جرم کرتا ہے تو ہم گالی نہیں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس اس سے ہوا اور اللہ اسے معاف کر دے. یہ خدا کے اور بندوں کے فیصلے ہیں جس نے وہ کام کیا ہے. ہمارا گالی دینا لیکن ہمارا حقائق کو موڑنا نہیں بنتا ہے. جو غلطی ہے وہ غلطی ہے اور اس کی ہے. اللہ چاہے تو سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دیں. ہم خدا کا ہاتھ پکڑ لیں گے کیا؟ لیکن تاریخ کو یوں نہ کریں. اور آج پاکستان جس دوراہے پر کھڑا ہے یہ بالکل من و ان وہی قصہ خلافت کا وہ دہرایا جا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے اتنا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا. میں جب دیکھتا ہوں تو وہی کچھ چلتا ہے. تو جب اس طرح کا خلافت کا ابھی بھی امت دو حصوں میں آپ کا پاکستان تقسیم ہے. کیوں؟ پروپیگنڈے کے اندر تقسیم ہے اور حقائق کے اندر تقسیم ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. جو ادھر سے آئے ہیں، جو حضرت معاویہ کی طرف سے آئے تھے حضرت علی سے جنگ لڑنے کے لیے، وہ بھی تو کوئی سوچ لے کر ہی آئے تھے. ان کو بھی تو کوئی نظریہ، کوئی بات بتائی گئی تھی. ان کو بھی تو کچھ سمجھایا. ایسے ہی مرنے کے لیے آ گئے وہ سارے لوگ. 86,000 لوگ صحابہ سمیت قتل ہو گئے. کتنے لوگ؟ اور سارے تابعین تھے. سارے کیا تھے؟ سب نے. جو علی کی طرف سے آئے تھے انہوں نے علی کے چہرے کی زیارت کی ہوئی تھی. جنہوں نے معاویہ رضی اللہ کی طرف سے آئے انہوں نے ان کی زیارت کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہے تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے. 86,000 تابعین. اور جنہوں نے ادھر حضرت طلحہ زبیر کو دیکھا تھا وہ بھی تابعین تھے.
وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہی تھی اونٹ کے اوپر، تو لڑکے دائیں بائیں کٹ رہے تھے، لکھا ہے روایات کے اندر کہ جانے دے رہے تھے، کہتے ماں ہے جو ماں کے ہوتے کیسے مر جائیں گے، ماں کے ہوتے مر جائیں گے، ماں کو مرنے نہ دیں گے، یہ وہ شعر پڑھتے ایک ایک کر کے، جانے ماں کے ہوتے ہم نہیں، ماں کو بچائیں گے، ماں کو بچائیں گے، ماں ہماری مان ہے، ماں ہماری جان ہے، ہم ماں کے بچے ہیں، ہم جان باز ہیں، اس طرح پڑھ پڑھ کے گردنیں کٹتی جا رہی تھی۔ آخر وہ اماں کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے مر رہے تھے؟ حقائق کچھ اور ہیں۔ حقائق یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ تیسرا عبداللہ بن سبا تھا یہودی، وہ مسلمان ہو گیا اور ان کو لڑا گیا۔ ایک طرف کہتے ہیں صحابہ کی فراست کے کیا کہنے، ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ایک یہودی 86,000 ان کو، اماں کو، بچوں کو، بڑوں کو، چاروں یاروں کو، نواسوں کو، پوتوں کو، صحابہ کو چکر دے گیا۔ ہو سکتا ہے ایسا، ہو سکتا ہے ایسا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے علم کے، اور سبحان اللہ کیا کہنے آپ کی فراست کے۔ ایسی فراست کو سلام، ایسے علم کو سلام۔ حسین گھر کے حسین سادات میں وہ سب سے حسین سید، وہ سید المسلمین سید، وہ میرا ایمان و دین سید۔ یہ خراج تحسین ہے میرا امام حسن علیہ السلام کو۔ وہ دست عصمت میں پلنے والا، وہ حق کے سانچے میں ڈھلنے والا۔ دست عصمت رسول کا دست ہوتا ہے جو معصوم ہاتھ ہوتا ہے، وہ دست عصمت میں پلنے والا، وہ حق کے سانچے میں ڈھلنے والا، تمام فتنوں سے بچ بچا کر وہ سیدھے راہ پہ چلنے والا ہے۔ آئینہ رو بے روئے شاہ امم امام حسن کا چہرہ، امام حسن کی سیرت ہر میں امام حسن کا چہرہ، تمام امت میں صلح کے بیج بو گیا ہے وہی حسن ہے، خدا کے محبوب کو جو محبوب ہو گیا وہی حسن ہے۔ وہ صبر و برداشت کا کرینہ، وہ مہر و الفت کا ہے خزینہ، وہ بیٹا لوگوں میں سب سے بیٹا، وہ جس کا ممنون ہے مدینہ، وہ بینا لوگوں میں سب سے بینا، جس کا ممنون ہے مدینہ۔ کسی ملامت کو اپنی خاطر میں لانے والا نہیں ہے واللہ، وہ اپنے شانے پہ بارے اسیاں اٹھانے والا نہیں ہے واللہ، وہ میرا سردار، میرا مرشد، میری عقیدت، میرا عقیدہ، جس کے پاؤں کی پاک مٹی ہے میرے چہرے کا ملیدہ۔ وہ خلیفہ راشد، وہ ایک صحابی، وہ ایک مجاہد، وہ ایک نمازی، وہ راضی اپنے خدا سے نادر، خدا بھی اس سے ہوا ہے راضی۔ امام حسن کی قدر کو پہچانیے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسن پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت ہمیں دل و جان میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خطبے اس لیے ٹھنڈے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کس لیے ٹھنڈے ہیں؟ کہ جس کا ذکر ہے اس کے ٹھنڈے پن کی بھی انتہا ہے۔ امام حسن کے وجہ سے یہ اتنے ٹھنڈے ہیں۔ میں نے غور کیا کہ یہ کیوں اتنے ٹھنڈے جا رہے ہیں، مجھے کسی نے کہا یہ تو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں، تو میں نے کہا امام حسن ٹھنڈے ہیں۔ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بردباری، حلم، صبر، ٹھنڈا، کول مائنڈڈ، فراست، تجربہ کار، ایک ذہین اور مدبر انسان کی طرح بیٹھ کر غور اور فکر کرنے والا آدمی کہ امت جا کدھر کو رہی ہے، اندر بیٹھ کے سوچنے والا آدمی۔ اور جس نے حسن کو نہیں سمجھا وہ کربلا کو قیامت کا دن چڑھ جائے وہ کربلا کو بھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ حسن کا پھر میں آگے ذکر کروں گا کہ حسن کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جناب امام حسن علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 30، 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو تعلیمی و تربیتی اعتکاف یہاں پر ہوگا۔ جمعے کا دن ہے، 30 کو بنتا، تو جمعے کو آپ تشریف لے آئیں صبح 9 بجے، اور اتوار کی 12 بجے جو ہے وہ ہم چھٹی کر دیں گے۔ تو جو لوگ شہر کے باہر سے آئیں گے وہ ہمیں ابھی اطلاع کریں،
جو دوسرے ہیں وہ بھی اطلاع کریں، آ کر کے یہاں پھر گڑماس نہ ڈال دیا کریں کہ مرضی سے آ رہے ہیں، بادشاہوں کی طرح مرضی سے جا رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اس دفعہ تھوڑی مزید سختی، موبائل اپنے گھر میں رکھ کر آئیں، کیونکہ آپ کے اس طرح آنے جانے سے بڑی تربیت میں خرابی آتی ہے۔ ایک آدمی کو ذرا سی نرمی دی جائے، باقی سارے غلط ہو جاتے ہیں۔ تو میں تربیت کے معاملے میں اور طرح سے چلتا ہوں، تو اپنے 3 دن جو ہیں جمعے کی رات رہیں گے، ہفتے کی رات رہیں گے، اور اتوار کو آپ اپنے گھروں میں روانہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اطلاع پہلے کریں تو انشاءاللہ تاکہ انتظامات ہو سکیں، اور اس کے اندر یہی دینی باتیں اور گفتگو تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ کہیں کرونا کی پابندیاں پھر نہ لگ جائیں تو پھر اجتماع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ ضرور تشریف لے کر آئیں۔ دوسرا یہ ہے، ڈاکٹر عادل مرحوم ہو گئے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ملک میں دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر اٹھی ہے، اللہ اس سے سب کو بچا لے۔ معمولاً کفار نے جو بنایا ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ آج بھی احتجاج ہو رہا ہے، ہم اس احتجاج سے روکنے کے لیے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نہ کہتے تھے میرے خطبے، میرے جمعے، لیکن آپ کی کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ بڑے لوگ پی ٹی آئی کے حامی بن کر یہاں پہ مامے بن کر مجھ سے لڑتے تھے، اب وہ نظر نہیں آتے مجھے، بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے نا، جمعہ بھی پڑھنے نہیں آتے۔ بے شرم اور بے حیا لوگ جب بڑے کی بات نہیں مانیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ شیعوں کے ہاں ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، تو ان آیت اللہ نے ان کو 10 محرم کو روکا کہ 10 محرم کو یہ جو ماتم ہے اور یہ چاقو شاقو مارتے ہو تم لوگ نہ مارا کرو۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، یا آیت اللہ ہم آپ کے مقلد ہیں، آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ ان کے ہاں تقلید فرض ہے، یا خود امام بن جائے یا مقلد ہو جائے ان کے۔ انہوں نے کہا ہم سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 364 دن آپ کے مقلد ہیں، 10 محرم کو ہم آپ کے مقلد نہیں، اس دن ہم نے اپنی من مرضی کرنی ہے۔ ایت اللہ چپ، ایت اللہ نے چپ ہی ہونا پھر، سمجھ گئے؟ اس حکومت کو گرنے نہیں دینا آپ نے۔ نواز شریف اگر گرانا چاہتا نا تو نواز شریف غلط کر رہا ہے، میں اس کا سب سے بڑا ووٹر سپورٹر، مجھے پتا ہے، میں کھل کے کہتا ہوں۔ کل بھی ایک بندہ مجھے کہہ رہا آپ کو خلافت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، میں کہ آپ کر لیں نا، آپ تو 14 صدیوں سے کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو خلافت آئی نہیں۔ خلافت ایک مشین ہے، باہر سے منگوانی، امپورٹ کرا لیں، امریکہ سے لا کے فٹ کر دے، خلافت چل پڑنی ہے۔ ٹکا ٹک خلیفہ نکل رہا ہے، بندے نکل رہے، ٹاؤ خلافت 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 خلافت، اللہ اکبر، خلافت شکلیں دیکھی ہیں؟ خلافت کے لیے اتنا کچھ ہو گیا، جنگیں لڑ لیں، 86,000 بندہ قتل ہو گیا، نبی کے اشرم بشرا اپنے سامنے آ گئے، آپ خلافت کو ڈوڑتے پھرتے ہیں۔ خلافت کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ جن جماعتوں نے خلافت کا نعرہ لگایا ہو ان کو پوچھ لیں، ان کو نہیں پتا خلافت کے مسائل کیا ہے، وہ گھر بیٹھے ہی کری جاتے ہیں۔ تو میں نے روکا، بالکل نواز شریف کا اس مسئلے میں ساتھ نہیں دینا، حکومت نہیں گرنے دینی، احتجاج کریں، بھرپور احتجاج کریں، ان کا منہ کالا کریں، ان کو بتائیں۔ اور واللہ یہ وہ واحد متکبر آدمی ہے جس کو خدا نے 2 سال بھی پورے نہیں کرنے، اس کے منہ پہ ہر وہ جوتا پڑا ہے جو جوتا اس نے نواز شریف پر پھینکنے کی کوشش کی، اور ہر جماعت کے منہ پر پڑ رہا ہے۔ اب وہ جماعتیں کہاں ہیں جو اس زمانے میں احتجاج کرتی تھیں اور نواز شریف کے خلاف؟ جماعت اسلامی اور تنظیم سب ادھر۔ تنظیم اسلامی کے لوگ، مجھے خود تنظیم اسلامی کے شورا کے ایک رکن نے بتایا، وہ کہتے ہیں عمران خان کو ووٹ دیں گے، جو مرضی ہو جائے، ناچنے گانے والیوں کو لا کر دیتا ہے، ہم ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ رواج ڈال دیا، اب وہ بھی یہی کر رہے ہیں جو یہ کر رہے تھے، اب وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ حکومت نہیں گرانی، اس کو جانے نہیں دینا 5 سال۔ حضرت حسن والی پالیسی ساری حکومت حضرت معاویہ کو دے کر آپ لے لیں، قاتلین عثمان پکڑنے نا، آپ پکڑ لیں، مجھے پکڑ کے دکھائیں 20 سال میں پھر کتنے پکڑے۔ اگر پکڑنے کے لیے آئے تھے پکڑ کے قتل کرتے، اس کے بعد پھر حسن کو حکومت دے دیتے، حسین کو دے دیتے، بھائی آپ سے لی تھی، آپ کو واپس کر دی۔ جیسے انگریزوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، تخت و تاج کس سے لیا؟ بہادر شاہ ظفر سے، واپس کس کو کر گئے؟ ہندوؤں کو۔ دھوکہ دنیا میں ہو رہا ہے، اس کو بھاگنے نہیں دینا۔ اگر گرائے گا تو غلط گرائے، کیوں؟ یہ بھی وہی کروا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں یہ کام کروایا تھا، یہ انہی کی سازش، یہ خود کر رہا ہے۔ بولنے نہیں دیا 2 سال، جب کہا بولو، وہ اس نے 2-4 باتیں نہیں مانی تو کہا بولو بھائی تم،
نہیں بولو گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم نے پکا پکا ہی نہیں بولنا 5 سال، تو انہوں نے اس کو ڈرانے کے لیے اس کو بلوایا. گرا نہیں، اقتدار نہیں جانے دینا. اگر اقتدار چلا گیا اس پی ٹی آئی کا، اس عمران خان کا، 50 سال تک یہ آپ کی گردنوں پہ مسلط رہیں گے. یہ لکھ لیں جا کر کے. کاشف علی ہوں، جو کہوں گا علی وجہ البصیرت کہوں گا. نہ نکلے میرے 2008 کے خطبے، 10 کے خطبے دیکھ لو جا کے، آج کے دن کی باتیں ہیں اس کے اندر. جو میں کہتا رہا ہوں وہی ہوتا رہا ہے، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. 50 سال کے لیے ظالموں، فاسقوں، فاجروں آپ کے حکم میں. جب تک کسی کا 5 سالہ پیریڈ نہیں گزر جاتا جو فکس کر لیا امت نے، تحمل کے ساتھ برداشت، کیا کر لیں گے آپ؟ یہ بدل کے پھر وہی کچھ آ جائے گا، پھر وہی، پھر وہ 2.5 سال 5 سال احتجاج. یہ احتجاج ہی تو بند کرنے کا. وہ ٹوپی والا جو ہر سال قصاص لینے کے لیے آتا تھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا، اب نہیں قصاص لینے آتا. تثلیث کی عقیدہ رکھنے والی ملکہ جو کہتی 3 خدا ہیں، اس کا حلف نامہ بھر کے دیا ہوا ہے طاہر القادری نے کہ میں اس کے عقیدے پر ہوں، اس کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کروں گا. صرف کس لیے؟ ادھر کی شہریت لینے کے لیے. لعنت ہے. وہ کسی زمانے میں وحدت الوجود کے خلاف حق میں فتویٰ دے دیا شاہ عبدالعزیز نے، تو وہ پنجابی شاعر ایک نے اس زمانے میں لکھا وہابی نے، جو فتویاں والے ہی ڈوب جاون تے جھگڑے کون نبیڑے. نہ کریں یہ کام. مجھے خود پتا ہے میں کس کا سپورٹر ہوں، لیکن حکومت نہیں کرے. احتجاج کریں گے، بتائیں گے، سوشل میڈیا پہ ان کو ننگا کریں گے. یہ تم لوگ کہتے رہے ہو کہ اگر 50 لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو میں ایسے کر لوں گا. اب وہ جماعت کہاں ہے جو کہتی ہم حق اور باطل کے ساتھ ہیں؟ وہ جماعت کہاں ہے؟ یہ جماعت اسلامی کہاں ہے؟ نہیں آئیں گے. آپ کو نہیں پتا، یہ بکے اور خریدے ہوئے لوگ ہیں. پورے ملک میں سب سے زیادہ بکی ہوئی جماعت یہ ہے. یہ یاد رکھ لے. یہ شکلیں ہیں، ان کے اندر جو چل رہا ہے خدا کی پناہ. یہ بروز قیامت آئیں گے، سارے کرپٹ لوگ بخشے جائیں گے. یہ الگ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے. آپ کو کیا پتا؟ یہی تو ہے کہ آپ کو، اس لیے میں نے کہا کہ سیاسی شعور، یہ جو میں باتیں کرتا ہوں یہ اسی سیاست سے اخذ کر کے کرتا ہوں، اس دور کو سامنے رکھ کر کرتا ہوں. گرنے نہیں دینا ان کو کہ چلائیں، اس نظام کو چلائیں اور جوتیاں آپ کھائیں، کیونکہ آپ کے سر پر جوتیاں ہی پڑنی چاہیے. اور مہنگائی ہو اور آپ بھوکے مریں، خودکشیاں کریں تاکہ آبادی میں کمی آئے. وہ لوگ مر جائیں جن لوگوں کو جلدی ایک نظام لانے کی ضرورت ہے، وہ مر جائیں. اس کے لیے میں نے 2 گھنٹے کا درس اتوار کے روز میں دیا قرآن مجید کی آیات سے کہ اللہ ہمارے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہو رہا، اس کو کرنے دیں. وہ بھی دودھ کے دلے نہیں ہیں کہ میں ان کی حمایت میں کروں. جی وہ سارے نیک متقی پرہیزگار خانے کعبے کے امام ہیں اور کبھی انہوں نے میں ایسی قسمیں نہیں دیتا. ہم بصیرت دیکھتے ہیں. احمد البلیتین، ایک برائی زیادہ ایک کم ہے، 1% ہی کم ہو جائے. ایسا نہیں ہوں کہ میں اس پارٹی کو اس پارٹی کو. آپ کو بھی پتہ ہی نہیں اس ملک پہ یہ صرف نمائندے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں. حکمرانی کون کر رہے ہیں یہ ابھی تک آپ کو نہیں پتا. اور جب وہ پتہ میں دوں گا تو پھر اگلے جمعے میں نہیں ہوں گا. سمجھ گئے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ بہت پیچھے ہیں. سیاسی شعور آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ جن کے پاس دینی شعور نہیں، طہارت کا شعور نہیں، وضو کا شعور نہیں، وہ کفر کے مکر و فریب کی چالوں کو سمجھیں گے. آپ کا غصہ خود نکلواتے ہیں، یہ خود احتجاج کرواتے ہیں آپ سے، آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں. اب تو نیا کام شروع ہو گیا، ہم کھانا دیں گے. خود کرا. کیوں؟ اندر سے آپ کا نکلے. جائیں بینر اٹھائیں، اسلام دو، اسلام لو. کیا کریں گے؟ خود کراتے ہیں، خود بلاتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں. مولوی بھی خود پیدا کرتے ہیں، اینٹی مولوی بھی خود پیدا. آپ سرمایہ داری کی چالوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کیپٹلزم کیا. اس کا راج ہے پوری دنیا پر، پوری دنیا پہ راج ہے. ادھر بھی ہو جاتے ہیں، ادھر بھی ہو جاتے ہیں. خود ہی اپنے خلاف احتجاج کراتے ہیں، خود ہی اپنے خلاف ڈنڈے مرواتے ہیں، خود ہی روکتے ہیں، خود ہی مرہم پٹیاں کرنے چلے جاتے ہیں، خود ہی چیک دے دیتے ہیں، خود ہی عزتیں لٹوا لیتے ہیں، خود ہی تھاپی دینے کے لیے آ جاتے ہیں. کیوں؟ بندہ ہمارے زیر تحت آ جائے. یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو بدلنے کے لیے بہت حوصلے، ذہانت، مضبوط تقویٰ، بدن چر جائیں، یہ بازوؤں کے جوڑ نکال دیں، کھالیں آپ کی نوچ لیں،
بیٹیوں کے ساتھ زنا ہو جائے، وہ مارے جا رہے ہیں، قتل ہی قتل، خون ہی خون، ٹٹے ٹٹے آپ کے کر کے کھولتے تیلوں میں ڈال دیے جائیں، وہ لوگ چاہیے اس نظام کو بدلنے کے لیے؟ اس نظام کو آپ نہیں بدل سکتے۔ آپ جیسے بھولے بالے جن کا جائز کیش اکاؤنٹ جو چلے، جن کے بچے بدکار، جن کے لڑکے بدکار، ماں باپ بدکار، رسموں رواجوں میں زندگی گزارنے والے لوگ، جن کی شادیوں پہ 10-10 لاکھ نہ ہو تو شادیاں نہ ہوں، جن کے جنازے پہ 50 لاکھ نہ ہو تو جنازہ نہ ہو، کون کھلائے گا جنازوں کے اوپر کی چیزیں؟ جتنی رقم آپ کی شادی پہ لگتی ہے کھلانے پلانے پہ، اتنی جنازے پہ لگ جاتی ہے۔ جن کے گھر ہی بننے میں نہیں آ رہے، جن کو اپنے خوابوں کا محل دیکھنا ہے، ٹائلیں لگوانی ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے، گاڑیاں مل جائیں، یہ مل جائے، دنیا مل جائے، دنیا جن کو چاہیے وہ خلافت کا نظام نہیں لا سکتے۔ صحابہ کرام کو دنیا نہیں چاہیے تھی، رسول اللہ نے 13 سال ان کو سمجھایا کہ تمہیں دنیا نہیں چاہیے، عقیدہ بدلو۔ وہ 13 سال میں نبی کو صرف یہ سکھاتے لگے کہ دنیا نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، پھر جا کر کے وہ تیار ہوئے نظام کو بدلنے کے لیے۔ آپ کس طرح کی باتیں کریں؟ لوگ کہتے ہیں آپ ہم سے بحث کریں، مناظرہ کر لیں، وہ ایک بہت بڑا کوئی مقتدر حلقے کا ادارے کا ایک بہت بڑا کوئی میجر کرنل ہے یا کیا ہے، مجھے کہتے ہیں کاشف صاحب کدھر کو چل پڑے ہیں؟ کاشف صاحب جدھر کو چل پڑے میں ادھر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہتے یہ تو ایک عجیب آواز ہے۔ تو میں نے کہا عجیب آواز ہی تو بتا رہی ہے کہ کچھ الگ سے ہونے والا ہے۔ جس آواز کے اندر یہ کہا جائے کہ کأنک غریب عابر السبیل، دنیا کے اندر اس طرح سے رہ جس طرح کہ ایک پردیسی راہ چلتا ہوا مسافر، جو آواز یہ کہے کہ ہمیں اس دنیا میں اپنے پیارے نبی کے لیے سب کچھ ترک کرنا پڑے گا، تو یہ بہتر ہے یا وہ آواز جو تمہیں اسی گندے ماحول میں رکھتے ہوئے مزے اور لتڑے جائز آپ کو قرار دے کر آپ کا مال جائز قرار دیتی ہے؟ میں نے کہا میری عجیب آواز ہی تو تمہیں بتا رہی ہے کہ سب سے ڈیفرنٹ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ تو ملک کے اندر ایک دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے جہاں سے بات چلی تھی، تو اس پہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ سے مجھے مرکز کو لاک کرنا پڑے گا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ ہم جہاں رہتے ہیں یہ ریزیڈینشل ایریا ہے، میں کسی کا رسک نہیں لے سکتا۔ مطلب ڈاکٹر عمر سے میری بڑی محبت ہے، دل و جان قربان، لیکن ڈاکٹر عمر کے لیے میں دروازہ نہیں کھلا چھوڑ سکتا۔ شعیب صاحب آتے ہیں دل و جان، فرق صاحب آتے ہیں دل و جان، میاں صاحب کی بڑی عزت ہے، لیکن میں اس کے لیے اتنے لوگوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میرا بھائی بیٹھا ہے، میرا بہنوئی بیٹھا ہے، میرے بھانجے بیٹھے، ان کے جال میرے دل کے ٹکڑے، لیکن دروازہ نہیں اب کھلے گا۔ ایک ٹائم بتا دو 12:30 بند کروں کہ 1:45؟ ایک ٹائم بتا دو، مل کے بتا دو 1:45۔ تمہاری بات ختم کی۔ نہ اسلم کو فون کرنا، اس کا موبائل میرے پاس، اسلم کو چوری چوری باہر آ جاؤ، نہیں، اس کو نکال لوں گا میں اپنا، میں نے بڑی، مجھے پتا یہ کیسے بنا ہے، میری ہڈیاں نچڑ گئی ہیں، میری راتوں کی نیندیں مجھے پتا ہے۔ اب ایک شمع میں نے جلائی اور وہ بھی خاموش ہو گئی، تم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے اور تمہاری گندی عادتوں کی وجہ سے کہ جلدی اٹھ کے نہیں آنا۔ نہیں، ایسا سودا میں نہیں کروں گا آپ سے، آپ مجھے چاہیے ہی نہیں ہے، چاہیے ہی نہیں ہے۔ جو چاہیے وہ ایک ہے، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، نعم الوکیل، نعم المولا و نعم۔ اس بادشاہ کے لیے بولتا ہوں، اس بادشاہ کو راضی کرنا۔ آپ کو تو بالکل بھی نہیں۔ جب میری ماں جس نے مجھے جنا، میرا باپ، میرا وہ بیٹھا ہوا بھائی، میری بہن، میری بیوی اور بچے قرآن کہتا ہے تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ صاحبات ہی و امے ہی و بنے ہی، قرآن ہے، سورۃ عبسہ نکال کر دیکھ لو، سب بھاگ جائیں گے مجھے چھوڑ کر۔ میں ادھر کھڑا تنہا تنہا، شہنشاہ مجھ سے حساب لے رہے ہوں گے۔ مجھے بتائیں کس کی جرت بادشاہ کے سامنے جا کر حساب دے؟ اور 2 حساب میرے ہونے، آپ کا ایک ہونا ہے، آپ میرے 2 ہونے۔ ایک میں نے تم کو کیا بتایا اور اس کے بعد میں نے ذاتی طور پر کیا کیا۔ 2 حساب دینے والا آدمی دوہرا عذاب ہونا ہے۔ قرآن مجید میں کہا نبی تیری بیویوں کو یہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اگر تم نے دین کو توڑا تو تم کو دگنا عذاب دیا جائے گا، نبی کی بیویوں کو۔ اور کہا اگر تم نے دین کو مضبوط تھامے رکھا تو سب کی جگہ پہ تمہیں دگنا ثواب دیا جائے گا۔
میں 2 کے چکر میں ہوں، تو میرا حساب یہاں تو 1 نہیں دیا جانا، آپ 2 کے چکر میں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں میرے اور آپ کے اللہ حساب آسان فرما دیں، ہمیں اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت۔ اللہ ہم تجھے نہیں دیکھ سکیں گے اور اپنے نامہ مال کو نہیں دیکھ سکیں گے، یا الہی گرمی محشر میں جب بڑکیں بدن آگ لگ جب دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا کا ساتھ ہو۔ حضور علیہ السلام وہاں پہ کر نیچے نظریں یہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے تو یہ انشاءاللہ آپ اپنے رہیں گے، خدا سے دعا کریں گے تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفیں سیدھی فرما لیں۔